بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ اصول الشرعی سبق نمبر 23 ہے اور ہم آج ابھی پڑھنے جا رہے ہیں بحث مشکل، یعنی خفی اور خفی کا کل ہم نے چونکہ اس کو پڑھ لیا تھا۔ خفی کے بعد ہے مشکل اور مجمل متشابہ، تو آج ہم مشکل کو پڑھ رہے ہیں۔ وَأَمَّا الْمُشْكِلُ فَهُوَ مَزْدَادَ خِفَاءً عَلَى الْخَفِي، مشکل وہ ہے کہ جو زیادہ ہو خفا پوشیدگی کے اعتبار سے، علی الخفی خفی پر بھی۔ خفی میں کیا پوشیدگی ہے؟ مشکل میں خفی سے بھی زیادہ کیا ہو پوشیدگی۔ کل میں نے کہا تھا ترقی من الادنی الی الاعلی، تو خفی میں جو پوشیدگی ہے اس سے زیادہ پوشیدگی مشکل میں پائی جا رہی ہوگی۔ مثال کے طور پر اس کی ایک مثال آپ حسیات میں سمجھنے کے لیے لے لیں۔ ایک آدمی ہے، اس کا بیٹا ہے تو گم ہو گیا، باپ اس کو ڈھونڈ رہا ہے، کرتے ایک دن ایسا ہوا کہ اس کا بیٹا اس کے سامنے آ گیا۔ تو بتائیے اپنے بیٹے کو پہچان لے گا کہ نہیں پہچان لے گا؟ پہچان لے گا۔ اب جب بیٹے کو پہچان لے گا یہ، تو یہ خفی ہوا۔ خفی کا جو پوشیدگی ہوتی ہے یہ معمولی سی ہوتی ہے، یعنی یہ دور ہو سکتی ہے جلدی، تھوڑے سے تأمل کے ساتھ بھی کیا ہو جائے گی؟ دور ہو جائے گی۔ تھوڑے سے تأمل کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ بھی یہ دور ہو جائے گی۔ مثلا جب باپ اپنے بیٹے کے اوپر غور کرے گا تو بیٹے کو پہچان لے گا، ہلکا سا غور کرنے سے بھی پہچان لے گا۔ لیکن اگر وہ بیٹا ایسے ہوا کہ اس نے جا کے اپنا روپ ہی تبدیل کر دیا، بالکل اپنا روپ، شکل و صورت ہی کچھ تبدیل کر دی، ایسی بنا دی کہ اب وہ پہچاننا مشکل ہو گیا اس کو۔ اب وہ باپ کے سامنے آیا ہے، اب باپ اس کو پہچانے گا تو بڑے جتن کر کے پہچانے گا، ایک دم دیکھنے سے نہیں پہچانے گا، تھوڑے بہت غور و فکر سے بھی نہیں پہچانے گا، غور کرے گا یار یہ کون ہے، دیکھا دیکھا لگتا ہے۔ پھر اس کے بعد غور کرتے کرتے، شکل و شباہت پر، ان چیزوں پر غور کرتے ہوئے تو پھر آخر میں جا کے پہچان لے گا۔ دونوں میں کیا فرق ہوا؟ پہلے میں بیٹا اپنے اصلی روپ میں تھا تو بیٹے کو، گمشدہ بیٹے کو باپ نے آرام سے پہچان لیا، تھوڑا سا تأمل کیا، پہچان لیا، یہ خفی تھا۔ لیکن دوسرے میں روپ اس نے بالکل تبدیل کر دیا تھا، اور بالکل جیسے بیروپیہ سا ایک عجیب سے کیفیت اس نے اختیار کر لی تھی۔ اب باپ بھی سوچنے لگا یار یہ دیکھا دیکھا ہے کون؟ تو کچھ بڑے غور و فکر کے ساتھ جا کے اس نے پہچانا کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو یوں سمجھے یہ کس کی مثال بن جائے گی؟ مشکل، کہ اس نے اپنے باپ کو پہچاننے میں مشکل میں ڈال دیا، کہ باپ کو کافی غور و فکر کرنا پڑا۔ تو اس حصی مثال سے آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ خفی اور مشکل میں کیا فرق ہوتا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں، کأنہ گویا کہ وہ بعد ما خفی علی السامع، بعد اس کے کہ وہ چھپ جانے کے سامع پر اس کی حقیقت، دخل فی اشکالہ و امثالہ، یعنی سامع پر اس کی حقیقت اتنی مخفی ہو گئی کہ دخل فی اشکالہ و امثالہ، کہ وہ گویا اس کے ہم شکلوں میں اور ہم مثلوں میں داخل ہو گیا، ہم شکلوں میں اور ہم مثلوں میں کیا ہو گیا؟ داخل ہو گیا۔ یعنی خفا کوئی چھوٹے درجے کا نہیں تھا، بڑے درجے کا خفا تھا، پوشیدگی تھی، جس کی میں نے حصی مثال آپ کو دے دی۔ اچھا جی، حتی لا ینالو، یہاں تک کہ نہیں پایا جا سکتی، المراد مراد، الا بالطلب، مگر طلب کے ساتھ۔ دیکھیں ذرا خفی کے اندر آپ دیکھیں اوپر جہاں ورق ختم ہو رہا ہے، صفحہ جہاں سے صفحہ بلکہ شروع ہو رہا ہے، وجوب الطلب، پیچھے آپ نے کیا پڑھا ہے؟ حکم الخفی وجوب الطلبی، خفی کا حکم کیا ہے؟ طلب کرنا واجب ہے۔ طلب کرنے کا کیا مطلب ہے؟ تھوڑا بہت تأمل، غور و فکر کرنا واجب ہے، تھوڑا بہت غور و فکر کرنا واجب ہے، حتی یزول عن الخفا، یہاں تک کہ اس سے پوشیدگی کیا ہو جائے؟ دور ہو جائے۔ لیکن یہاں جب مشکل میں آئے ہیں تو مشکل میں چونکہ پوشیدگی زیادہ ہوگی خفی سے، تو اس لیے یہاں صرف طلب کافی نہیں ہوگا، یعنی تھوڑا بہت تأمل کافی نہیں ہوگا، تھوڑا غور و خوض بڑی گہرائی سے کرنا پڑے گا۔ اچھا، اس لیے کہہ رہے ہیں حتی لا ینال المراد، یہاں تک کہ نہیں حاصل کی جائے گی مراد، الا بالطلب، مگر طلب کے ساتھ۔ طلب کا مطلب ہلکا پھلکا تأمل، غور و فکر، جو ہم نے خفی میں بھی کیا ہے، لیکن اتنا کافی نہیں ہوگا۔ ثم بالتأمل، پھر ذرا گہرا غور و فکر بھی کرنا پڑے گا۔ علیم صاحب،
ذرا گہرا غیر آنکھیں گھر میں رہیں گی. اچھا اللہ خیر کرے. تو یہ بھی اوکے. آپ نے مطاب صاحب کے پاس شاید ایک دو اچھا جی. بہرحال حتیٰ یتمیز عن امثالہ، یعنی اس میں طلب بھی کرنا پڑے گا اور غور و فکر، خوب غور و فکر بھی کرنا پڑے گا. حتیٰ یتمیز عن امثالہ، یہاں تک کہ اپنے ہم جیسوں ہم مثلوں سے کیا ہو جائے، جدا ہو جائے. جی یہ ہو گیا مشکل کی تعریف. وَنَظِيرُهُ فِي الْأَحْكَامِ الشَّرْعِيَّةِ، احکام شرعیہ میں اس کی مثالیں ذرا سن لیجئے. حلفہ، ایک آدمی نے قسم کھائی. اب ذرا سنیں جی، ایک آدمی نے اس نے قسم کھائی، اس نے کہا جی میں سالن استعمال نہیں کروں گا. ڈاڑی قسم کھا لی سالن استعمال نہیں کروں گا. اب یہ سالن وہ استعمال نہیں کروں گا. سالن ساری دنیا جانتی ہے کس کو کہتے ہیں. سالن کس کو کہتے ہیں ذرا بتائیے. جس کو روٹی کے ساتھ بطور سالن کے یعنی تب آ کے کھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے جی، روٹی کے ساتھ کھایا جاتا ہے اس کو. اچھا یعنی ما یوکل مع الخبز طبعا، یوں کہہ سکتے ہیں ما یوکل مع الخبز طبعا، جس کو روٹی کے ساتھ طبعا کھایا جاتا ہے، بلکہ روٹی کو لنگایا جاتا ہے، اگلا جاتا ہے اس کے ساتھ، اس کے بغیر ممکن نہیں ہے. اور ساتھ چسکا بھی منہ کا وہی بناتا ہے، روٹی تو نہیں بناتی اس طرح نا. تو وہ یہ ہو گیا سالن. اب یہ سالن جو ہے جو ہم پکاتے ہیں وہ تو ساری دنیا اس کو سالن ہی کہے گی. اب اور کون سی چیزیں جس کو ہم سالن کہہ سکتے ہیں؟ اچار، چٹنی، یہ بھی بطور سالن کے آ جاتے ہیں نہیں آ جاتے کبھی؟ غریبوں کا سالن تو اچار چٹنی ہی ہوتا ہے نا. ٹھیک ہے جی. اور امیروں والا بھی آ گیا، غریبوں والا بھی آ گیا. اچھا جی سرکہ بھی آ گیا، سرکہ بھی آ گیا. اور سرکے کے بارے میں حدیث بھی ہے، نعم الادام الخل، بہترین سالن سرکہ ہے. جی سرکہ، ہاں جی آج والا سرکہ، وہ جو پانی والا سفید سرکہ ہوتا ہے، دعا نہ کھائے مت. اچھا اور اسی طرح جو ہے دوسرا آ گیا وہ دبس اور شیرہ، انگور کا شیرہ. عرب لوگ ان دونوں چیزوں کو مارتے تھے اچھا خاصا، کیونکہ ان کے ہاں ان چیزوں کی فراوانی تھی، تو اس لیے وہ یہ شرکے اور اسی طرح شیرہ انگور اس کو بطور سالن کے استعمال کرتے تھے. اب دیکھ لیں ہم نے چار چٹنی بنا لیا، انہوں نے کھجور کا شیرہ بنا لیا، ساتھ سرکہ بنا لیا، یہ سارے سالن میں ہی لے آئے ہیں آپ. لیکن اب معاملہ یہ ہے کہ فَإِنَّمَا هُوَ مشکل کس میں پڑی ہے؟ ظاہر تو ہے ان میں، یہ جو چیزیں ہم نے گنی ان میں تو یہ سالن کا لفظ ظاہر ہے، ادام سالن کو کہتے ہیں. لیکن مشکل کس میں پڑی ہے آگے جی؟ 3 چیزوں کے نام لیے انہوں نے، گوشت، انڈا، پنیر. اب آپ کہیں گے گوشت نہ کی جا کے دے بھائی، اس میں کڑی مشکل ہے. گوشت وہ تو سالنا سردار ہے، سرید ہے، اسی کو آتے ہیں گوشت پانی شوربہ ہو تو اس میں روٹیاں کٹ مار دے ایسے. لیکن یہاں پر گوشت سے مراد پکا ہوا وہ گوشت اس طرح نہیں ہے، خشک گوشت، روسٹ کیا وہ گوشت ہے، وہ گوشت مراد ہے. اور بئی سے مراد وہ پکے دا فرائی ہوئے دا آملیٹ انڈا نہیں، ابلا ہوا انڈا ہے. اور جبن پنیر ویسے بھی خشک ہوتا ہے. کیا ان کو بھی ہم سالن میں شمار کریں یا نہ کریں؟ ان کے کھانے سے وہ اس کی قسم ٹوٹے گی یا نہیں ٹوٹے گی؟ معاملہ یہ چل رہا ہے. آئی بات سمجھ؟ حتیٰ یطلب جو بھی کہتے ہیں، یہاں تک کہ وہ اب یہاں غور و فکر کرنا پڑے گا. فی معنی الاعتدام، اعتدام کے معنی میں، اعتدام کا معنی میں نے بتا دیا، ما یوکل مع الخبز طبعا، جو روٹی کے ساتھ طبعا کھایا جاتا ہے. اچھا صرف طلب کرنے سے بات پوری نہیں ہوگی. طلب تو صرف خفی میں ہو سکتا تھا، بس بات پوری ہو جاتی تھی. خفی میں صرف طلب کرنے سے بات پوری ہو جاتی، پوشیدگی دور ہو جاتی ہے. لیکن یہاں تو حضرت آئے ہیں مشکل، اس میں تو طلب کے بعد تعامل بھی کرنا ہے. ثم یتأمل، پھر تعامل کرے گا. ان ذلک المعنی هل یوجد فی اللحم، کیا اس گوشت کے اندر یہ معنی ادام والا پایا جاتا ہے؟ والبیض انڈے میں، والجبن اور پنیر میں، عملہ یا نہیں پایا جاتا؟ اگر پایا جاتا ہے تو فبیہا، ٹوٹے گا، اس کی قسم ٹوٹ جائے گی کھانے سے. نہیں پایا جاتا تو نہیں ہوگا. یہ ہو گیا اصل مسئلہ. اب آئیے آئمہ کی طرف. آئمہ آپس میں ان کا کیا اختلاف چل رہا ہے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ چیزیں بھی داخل ہیں سالن میں.
لہٰذا ان کے کھانے سے بھی نہ یہ چیزیں داخل نہیں ہیں، بولے یہ چیزیں داخل نہیں ہیں، یہ چیزیں داخل نہیں ہیں سالن میں، لہٰذا ان کے کھانے سے نہیں ٹوٹے گا، ان کے کھانے سے نہیں ٹوٹے گا۔ امام ابو حنیفہ کے ساتھ امام ابو یوسف کا قول بھی مل رہا ہے، وہ بھی اسی کے قائل ہے۔ مقابلے میں آگے ہیں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ نہیں، حانس اس سے حانس ہو جائے گا، اس سے حانس ہو جائے گا، یعنی یہ چیزیں بھی سالن میں داخل ہیں۔ اب امام محمد کی دو دلیلیں ہیں، اس کا جواب ہے، پھر آگے حضرات کی بات ہے۔ امام محمد نے جو کہا ہے کہ یہ بھی داخل ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اعدام کسے کہتے ہیں؟ انہوں نے اعدام کا وہ معنی جو ہم نے کیا ہے، کیا کیا ما یوکلو مع الخبز طبعا، انہوں نے اس کو پھیر کے کچھ اور کر دیا ہے۔ وہ کہتے ہیں اعدام، یہ جو اعدام کا لفظ ہے یہ معادمتن باب مفاعلہ اس سے بنا ہوا ہے، معادمہ، اور معادمہ کا مطلب وہ موافقہ، جو موافقت میں آ جائے۔ اب ایک آدمی نے انڈا ہے، وہ بھی تو کبھی کبھی روٹی کے ساتھ کھایا جا سکتا ہے، بنا ہوا گوشت ہے، خشک روسٹ ہے، وہ بھی تو کبھی کھایا جا سکتا ہے، تو جو موافقت میں آ جائے، جڑا ملے حلہ دے اللہ نادا بس چھوڑ دیتا سینہ پھر۔ تو ایسے ہی جو چیز روٹی کے ساتھ مل گئی وہ سالن ہو گئی۔ یہ کیا ہے کہ وہ سالن ہے اور یہ سالن نہیں ہے جو سالن ہے وہ نہیں ہے۔ انہوں نے اعدام کو معادمہ سے اور معادمہ کو موافقہ کے معنی میں لے لیا ہے، جو ملے بس اس کے ساتھ، جو برابر آ جائے۔ اچھا، ایک دلیل ان کی یہ، دوسری دلیل ان کی یہ ہے کہ ایک حدیث انہوں نے پیش کی ہے، سید اعدام اہل الجنت اللحم، جنتی لوگوں کا جو کھانا ہوگا اس کا سردار کیا ہوگا؟ گوشت صاحب ہوگا۔ ادھر سے دیکھیں، عید الاولین واخرین ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، عیسی علیہ السلام کے ماننے والوں نے بھی کہا تھا ہمارے لیے دسترخوان اترے، تو اس میں مہمانی پر سب سے پہلے جو چیز سامنے آئی تھی وہ مچھلی، اس کا کلیجہ ولیجہ تھا، تو گویا گوشت کو ترجیح دی جا رہی ہے۔ ہمارے ہاں بھی شادی میں سب سے بہترین کھانا گوشت ہی ہوتا ہے، لوگ اسی کو بوڑی ٹون ٹون مار دیں، پاؤں میں کوئی سبزیاں مجھے اچھی پکی دی ہوں سب کو، جو وہاں تو نہیں بھی کھا دے رہے ہیں، بلکہ پہ پترک دیتا سا اس میں سبزی زور رہے تو ماری کیڑی اسے سبزیاں کہا تھوڑی کھا لو، نہیں روٹیاں باپ تو بہرحال یہ تو زیادہ اس طرح کا ہے، تو لہٰذا اس کو سردار، آپ نے اس کو کیسے سالن سے نکال لیے جو ہے ہی سردار سپنا۔ اب اس کے جواب دیے ہیں کہ بھائی یہ جو آپ نے جنت والے کھانے کی بات کی ہے، بھائی یہ آخرت کا معاملہ ہے، ہم دنیا کے معاملے میں چل رہے ہیں، ادھر پہلے ڈسکس کر لیں، آپ نمٹا لیں معاملے کو، تو آخرت کا معاملہ آخرت پر چھوڑیں، آپ دنیا کے معاملے کو ڈسکس کریں۔ ٹھیک ہے جی، ایک بات تو یہ ہو گئی، ایک جواب انہوں نے دے دیا۔ دوسرا جواب انہوں نے اس پہلی دلیل کا یہ دیا موافقہ والا، وہ کہتے ہیں بھائی اس میں سالن کی روح نہیں پائی جا رہی۔ سالن کی روح کیا ہے؟ جس کے ساتھ نوالا تر ہو جائے، بھیگا ہو جائے، اس کو سالن کہتے ہیں، لوگ عرف میں اس کو سالن کہتے ہیں۔ تو جب اس کو سالن کہتے ہیں تو وہ روح اس نہیں پائی جا رہی، تو آپ نے کیسے سالن بنا دیے کھینچ کر؟ کہتے ہیں ٹھیک ہے، دیکھو فقہا کتنی گہرائی تو پکڑ دیں گلا جی، ساگا گلو کاٹ، یہ بھی ٹھیک ہے، اچھا، لیکن خیر ہے، اس پہ سکی روٹی ہے نا، سکے ساگ، اس پہ پھر پانی بھی بند ہونے نال کرتے اس کو سیتا بند کر کے انسان خوش ہو۔ اچھا، لسی لے لیتے ہیں، پھر سارا ہو جاتا ہے ساگ کے ساتھ، ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، اب اس کو سمجھ گئے جی، یہ ان کا آپس میں کیا ہے؟ اختلاف ہے۔ لیکن اس پہ ایک بات یاد رکھیں، اگر کسی عرف میں ابلا ہوا انڈا بھی لوگ بطور سالن کے کھاتے ہوں تو ان کے ہاں سب کے نزدیک کیا ہو جائے گا؟ ہاں، یہ بات الگ ہے، یہ تو ان کے ہاں جو عام عرف میں اس طرح نہیں ہوتا۔ تو باقی ہاں دیکھیں، آج ہمارے ہاں بھی کچھ لوگوں کو آپ شادی کے موقع پر دیکھیں، وہ روسٹ کے ساتھ روٹی کھا رہے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ کابی حضرات کو دیکھیں، افغانیوں کو، انہوں نے تو وہ خشک گوشت رکھا ہوتا ہے الگ کر کے چاولوں کے اوپر، یا ویسے بھی تو وہ روٹی کے ساتھ اس کو توڑ توڑ کے کھا رہے ہوتے ہیں۔ یہ دمپخ شوق کیا ہوتا ہے؟ یہ سجی نیچے ہم جو سجیاں کھبی مارتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے؟ خوشی بھی چلتا ہے، لیکن اس کے ساتھ سرکہ بھی ہوتا ہے۔ اچھا، یہ جو مچھلی آپ جا کے کھاتے ہیں اس کے ساتھ بھی سرکہ ہوتا ہے۔ بہرحال یہ کہ وہی تو مچھلی ہزار لیندی نہیں ہے، تو گل مڑ کو تھی آسی، تو یہ یہاں پر آپ کے سامنے آ گیا جی۔ اب تو ان کے اختلافات کو بھی آپ سمجھ گئے ہیں کہ ان دونوں نے کیا مراد لی ہے یہاں پر۔ اب آگے چلیں جی، ثم فوق المشکل، پھر کہتے ہیں مشکل کے اوپر ایک مجمل بھی ہے۔ خضر صاحب کاٹو جی، بسم اللہ جی، کری چلاوانا بھولنے کا